سے مدد مانگو، یہ بھی معنی نہیں ہے کہ صبر سے مدد مانگو، یہ معنی غلط ہے، بلکہ اصل میں ہے کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور صلات کے ذریعے۔ صبر اور صلات چونکہ بندے کا اپنا عمل ہے، بندے کا اپنا عمل ہے، اور اپنے عمل کو، نیک عمل کو دعا کے اندر وسیلہ بنانا جائز ہے، وسیلہ بنانا یا عمل کر کے، کہ عمل ہی بندہ کرے تاکہ اللہ میری مدد کر دے، یہ ایک یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ نہیں ہے کہ وہ نیک عمل سے مدد مانگتا ہے، نیک عمل کو پکارتا ہے۔ جنہوں نے یہ مطلب لیا ہے نا وہ باطل ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ کتابوں کے اندر لکھ دیا ان لوگوں نے کہ دیکھو جی، نماز اور صبر کے ساتھ جب سے مدد مانگنی جائز ہے تو بزرگوں سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ یہ تو استدلال بالکل ہی باطل ہے، غلط ہے۔ تو یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ اے نماز میری مدد کر، اے صبر میری مدد کر، یہ تو کوئی بھی نہیں، یہ کوئی اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتا۔ اس طرح کی دعا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ یونس کے اندر، سورۃ یونس کے اندر بھی دعا ہے اس طرح کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان اپنے ساتھیوں سے کہا، ان الارض للہ، بے شک زمین، یہ زمین اللہ کی ہے، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں العاقبہ سے مراد اچھا انجام ہے، مراد اس سے یہ برا انجام جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے نا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا، وہاں برا انجام مراد ہے۔ متقین کی طرف جب نسبت ہوتی تو اچھا انجام مراد ہوتا ہے، یہ الف لام سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ والا عاقبتوں کی اضافت نہیں کی کیونکہ ال سے ہی پتہ چل گیا، اس ال کو ویسے یہ اچھا انجام، خیر العاقبہ یعنی اس معنی میں ہے یہ، یا العاقبۃ الحسنہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا، اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ آپ ہمارے پاس آئے، یعنی پہلے بھی اذیتیں دی گئی ہیں تو اب پھر آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا کہ یہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی ان کی جگہ پر تمہیں بسا دے، پھر دیکھے اللہ تمہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے یہ اپنی بنی اسرائیل کو، ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی، آزادی مل گئی ان کو، تو غلامی سے نجات دے دی آل فرعون سے۔ تو اس میں صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے نا، تو ادھر صحابہ کرام کی حالت بھی اسی طرح ہی تھی، کمزور مکی زندگی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جو ہے نا بشارت ایک سنائی ہے صحابہ کے لیے۔ اس وقت یہ مغلوب تھے کافروں کے ظلم اور ستم سہ رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس طرح بنا دیا، ان کو غلبہ دیا، زیادہ بھی کر دیا قوت ان کی۔ بدر والے دن دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی ان کی، اور ان کے دشمن 70 جو ہے نا وہ مارے گئے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اب آل فرعون پر جو عذاب آئے نا، غرق ہونے سے پہلے جو عذاب آتے رہے، کہ ان عذابوں کے اندر ہلاک نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جانی اتنا نقصان نہیں ہوا ان کا، صرف دوسرا مالی یا اذیتیں بدنی
تکلیفیں وہ ذکر کیا یہاں سے۔ البتہ تحقیق یا بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو پکڑا بالسنین قحط سالیوں و نقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑ لیا، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو عذاب نازل کرتا ہے نا برے لوگوں پر، یہ ادنا عذاب کہلاتے ہیں۔ یہ ادنا عذاب یہ اس لیے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے یہ نصیحت پکڑ لیں، سمجھ آ جائے انہیں۔ تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کئی مفسرین نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے سورہ سجدہ کی اس آیت کے بارے میں کہ عذاب ادنا سے مراد دنیا کے اندر جو عذاب آتے رہتے ہیں، جس طرح انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یعنی ہر سال ایک یا دو بار جو ہے نا ان کو عذابوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ تاکہ یہ سمجھ جائے۔ ادھر بھی اسی طرح ہی ہے کہ ان کو تکلیفیں مصیبتیں جو پہنچی بھیجیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور نصیحت پکڑ لیں، ان کے دل جو ہے نا نرم ہو جائیں، لعلہم یذکرون۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب ان پر خوشحالی آتی، قالوا لنا هذه تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی ہمارے حسن انتظام کا نتیجہ ہے اور ہمارا حق ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، خود اپنے آپ کو ہی وہ سبب بناتے تھے اس کا۔ تو اگر کوئی برائی آ جاتی نا تکلیف تو ادھر پھر سبب بناتے تھے موسیٰ اور ان کی قوم کو، کہتے تھے کہ ان کی نحوست ہے، یہ ان کی وجہ سے یہ آ رہی ہیں، یہ منحوس ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہنا شروع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ وقتی عذاب نازل کرتا تھا، یہ جو عذاب ہے نا قید سالیوں کے، پھر ہٹا بھی دیتا تھا، خوشحالی بھی کر دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے نہیں تھے۔ عذاب بدل بدل کے آئے ہیں جس طرح کہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ وَمَن مَعَہُ تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، الا انما طائرهم عند اللہ سن لو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ یطیروا لفظ جو ہے نا یتطیروا تھا اصل میں، باب تفاعل سے یہ بنا ہے تطیرا یتطیروا تطیرا۔ طیر پرندے کو کہتے ہیں، یہ پرندے سے پھال پکڑا کرتے تھے یہ پرانے دور کے لوگ، پرندے سے اڑاتے پرندے کو صبح کے وقت، اگر دائیں طرف اڑ جاتا نا تو اس کو وہ نیک فالی لیتے تھے، اس سے نیک فالی، اگر بائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو اس کو بد فالی پر یعنی محمول کرتے تھے، اپنے کام ہی چھوڑ دیتے تھے کہ آج ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا ہے، اڑ گیا ہے، کام چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو طیارہ کہا جاتا ہے، طیارہ حدیث میں تو آتا ہے، طیارہ جو ہے نا یہ شرک ہے، طیارہ۔ تو یہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ مومن کے دل کے اندر کبھی کوئی خیال اس طرح کا آ جاتا ہے، وہم، یہ ادھر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے ویسے ابو داؤد کے حوالے سے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار آپ نے فرمایا تھا طیارہ شرک ہے، طیارہ شرک ہے، پھر فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے، یذہبہ اللہ بالتوکل۔ یہ ابو داؤد میں کتاب الطب ہے، باب فی الطیارہ، 3910 نمبر حدیث، 3910، اور ترمذی کے اندر ہے 1614 نمبر حدیث۔ بندہ پکا اللہ پر رکھے نا، کیونکہ کئی دفعہ وہ خیال چلا جاتا ہے یا شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے اس طرف، تو اس پر اللہ پر ہی توکل رکھے، اس توکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر وہ شے ختم کر دیتا ہے جو دل کے اندر خیال آیا ہوتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یہ
وقالوا مهما تاتنا به من آیہ، اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے کر آئے، جو نشانی بھی لے کے آئے، مہما جو ہے نا یہ عموم کے لیے ہے، یہ من آیہ یعنی اس کے بعد نکرہ بھی آ گیا، من بھی داخل ہو گیا ہے نا، تو زیادہ ہی عموم ہو گیا کہ کوئی بھی نشانی تو لے کے آئے نا ہمارے پاس، لتسحرنا بہا، تاکہ اس کے ساتھ تو ہم پر جادو کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو ہی کہتے تھے نا، اڑ گئے اسی پر ہی۔ فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں، ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کی سرکشی اور تمرد جو ہے نا یہ حد کو پہنچ گیا، حد سے زیادہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ عذاب مسلسل جو ہے نا وقفے وقفے کے ساتھ بھیجنے شروع کر دیے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ اور ٹڈیاں، والقملہ اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدمع اور خون، آیات مفصلات جو الگ الگ نشانیاں تھیں، الگ الگ۔ فاستکبروا، تو انہوں نے پھر بھی تکبر ہی کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے، مجرم لوگ تھے وہ۔ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے، اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ قحط سالیوں کے بعد، یہ قحط سالیوں کا ذکر پہلے آ گیا نا بالسنین، گزشتہ آیت کے اندر، اخذنا آل فرعون بالسنین، وہ قحط سالیاں تھیں، ونقص من الثمرات۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہے طوفان، یعنی سخت بارش اور سیلاب شروع ہوا، جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان پر عذاب آتا، لما جب واقع ہوتا ان پر عذاب، واقع اترنا ہے تو آنا، قالو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، اس عہد کے ساتھ، اس عہد کے واسطے سے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یعنی جو اس نے تجھے عہد دیا ہے نا، اس عہد کے واسطے سے ہمارے لیے دعا کر۔ دعا کیا کرنی ہے کہ عذاب ٹال دے، یہ ہے اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے نا تیرا، اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے یہ عذاب دور کرنے کی دعا کر۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تو نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ لَئِن کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو نے کھول دیا ہم سے یہ عذاب، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے ساتھ، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ضرور بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس سے دیکھو کتنا ان کا رد ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا اپنے آپ کو رب، میں رب ہوں، لیکن عذاب بھی ٹال نہیں سکتا تھا وہ، حقیقی اصلی رب کا بھیجا ہوا عذاب وہ ٹال نہیں سکتا تھا، دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں۔ وہ بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ تو دعا کر۔ جس طرح ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا، جب ان کو کوئی اس طرح کا آ جائے نا تو پھر اس سے کہنے لگ جاتے ہیں، جس کے خلاف ہوتے ہیں نا، کہ چل تو دعا ہی کر دے ہمارے لیے کہ یہ
ٹل جائے پھر تیری بات مان لیں گے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے کہہ رہے تھے یا اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے۔ ویسے تو ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اوپر اوپر سے ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جب ٹال دیا، اللہ تعالیٰ نے جب عذاب ٹال دیا تھا، پھر اسے اگر دل سے کہہ رہے ہوتے نا پھر انہوں نے تو ایمان لے آنا تھا۔ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، وقتی دفل وقتی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بھی دیکھو انہوں نے یہ لفظ بھی بولا ہے ربا کا، یعنی اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے جو ہمارا اور تیرا رب ہے، کہا کہ جو تیرا رب ہے نا اس سے تو دعا کر کہ وہ عذاب ٹال دے۔ تو جب ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے، کشفنا عنہم الرجز الی اجل، ایک وقت تک یا اس وقت تک، ہم بالغو ہو جس وقت کو وہ پہنچنے والے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوتا نا، وہ اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، پہلے پکا وعدہ کیا ہے، قسم بھی کھائی ہے، پھر مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہے نا اس طرح یہ ترتیب وار ان پر نازل کیے ہیں۔ یہ سب سے پہلے طوفان کا ذکر ہے نا، تو بعد میں ہے یہ جراد کا۔ جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں، ٹڈی دل۔ یہ عذاب کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے طوفان آئے تھے نا ان کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی وہ ٹل گیا، پھر کھیتی باڑی ان کی صحیح ہو گئی، فراوانی ہوگی، کھیت لگے ہوئے تھے۔ الحمدللہ یرحمک اللہ، کھیت ان کے لہا رہے تھے اور با رونق تھے، پھل وغیرہ، کھیتی جس طرح ہوتی ہے نا ہری بھری۔ الحمدللہ یہدیکم بالکم، یعنی پر امید تھے کہ اب خوشحالی آ گئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نا پھر ٹڈیاں بھیجی ہیں، یہ ٹڈی دل جو کھیت کے یہ جو پتے ہیں نا وہ سارے کھا جاتی ہیں، چٹم کر جاتی ہیں بالکل ہی۔ پتے جو ہے نا بالکل کھا کے کھیتی خالی ہو جاتی ہے، تباہی مچا دیتی ہے وہ ٹڈی دل۔ جراد کو جراد اس لیے کہتے ہیں کہ جراد جو ہے نا تجرید سے ہے، یہ جرادہ یجرد تجریدن، کیونکہ یہ تجرید کا معنی تھا خالی کرنا، یہ درختوں کو اور فصل کو پتوں سے خالی کر دیتی ہے نا۔ یہ فعالن مفعلن کے معنی میں ہے، یعنی جراد بمعنی مجرد خالی کرنے والی۔ یہ جو ثلاثی مجرد نہیں ہوتا جو زائد حروف سے خالی، جس میں زائد حروف نہ ہو، فعل مجرد، اسم مجرد یا فعل مجرد، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اسی سے ہے یہ۔ تو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک وہ کھا گئی تھی۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اپنے رب سے، اگر وہ عذاب دور کر دے گا تو پھر ہم جو ہے نا ایمان لے آئیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد پھر یکمل جو ہے نا اس کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جوئیں اور چچڑیاں اور چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے کیڑے اور گھن جو لکڑی کو لگ جاتا ہے، گھن اس طرح کے، اور پسو جو ہوتے ہیں، کھٹمل جن کو کہتے ہیں،
براغیث عربی کے اندر کہا جاتا ہے اس کو، برغوث کی جمع، وہ مچھر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس طرح کی یلغار کر دی اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ جو ہے نا تعداد میں بھیج دیے۔ جو گونجا ہے نا یہ دوسرا سسری وغیرہ، ان کی جو گندم ہے، اس طرح دوسرے چاول وغیرہ، ان کو وہ کھا گئی، خالی ہو گئے اس سے۔ اور اسی طرح یہ پسو یا دوسرے کھٹمل اور جوئیں ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے بالوں کے اندر، داڑھیوں کے اندر، اس طرح نہ سارے بستروں کے اندر بلکہ جہاں سوتے تھے، جوئیں چچڑیاں، اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس طرح جو آٹے کی بوریاں ہوتی تھی، وہ گندم کی بوریاں لے جاتے تھے پسوانے کے لیے، تو سارا جو ہے نا وہ آٹا خراب ہی نکلتا تھا، بلکہ کیونکہ اندر سے جو آٹا ہے وہ کھا لیتی ہے نا، وہ سسری جو پڑ جاتی ہے تو چھلکا ہی ہوتا ہے، اوپر سے کوئی شے ان کو حاصل نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی درخواست، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، دعا کر دی موسیٰ نے، وہ بلا ٹل گئی، راحت اور سکون مل گیا، وقفہ پڑ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک جو ہے نا یہ بھیجے، مینڈکوں کا عذاب آیا، اتنی کثرت کے ساتھ پھیل گئے کہ ہر چیز کے اندر، ان کے برتنوں کے اندر، ان کے بستروں کے اندر، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، اس طرح مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، گلیوں میں، بازاروں میں، صحنوں میں، کمروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ۔ پھر اللہ پریشان ہو گئے، پھر دعا کا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، تو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا تھا یہ، پھر اس کے بعد ٹل گیا یہ عذاب، تو لیکن ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خون جو ہے نا وہ ان میں بھیج دیا، خون جو پانی پینے کے لیے ہوتا تھا وہ خون بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، جو ایمان لے آئے تھے، ان کا ایسے نہیں بنتا تھا، ان کا پانی وہ خون بن جاتا تھا، جب منہ کے قریب کرتے برتن تو خون ہوتا تھا اس وقت۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ خون ہی یہ عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کئی کہتے ہیں مفسرین کہ ان کو نکسیر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، ناک سے خون نکلنا، ہو سکتا ہے دونوں طرح کی ہو، دونوں طرح کی، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر جو ہے نا اتنی بار دیکھ لیا گیا عذاب، دیکھ کے دعا کروا کے دعا کی قبولیت بھی دیکھتے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ آخر کار پھر جو ہے نا وہ ہوا جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آگے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، وارث بنا دیا، اورثنا وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا، یہ زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا، اللاتی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت کی، یہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یہ کہہ لو۔ کئی مفسرین تو ایسے وہ زمین مراد لیتے ہیں شام کی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل بحر کلزم پار کر کے ادھر چلے گئے نا شام کی طرف، تو ادھر پھر ان کی وہ نبی بھی آتے رہے، ادھر ہی حکومت بھی ان کے پاس رہی ہے، حکومتیں بڑا وسیع تھا ان کے پاس، تو عالمین پر فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ کئی تو یہاں سے یہ مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین کا ویسے یہ بھی قول ہے کہ یہ بنی اسرائیل دوبارہ پھر ادھر آئے تھے مصر کے اندر، یہ بسے ہیں آ کے، لیکن سارے نہیں، کچھ ادھر آ گئے ہیں، کچھ ادھر رہنے لگ گئے ہیں، تو یہ مشارق الارض و مغاربہا جو ہے نا اس طرح یہ آ گیا، یعنی شام کی زمین بھی اور مصر کی زمین بھی، ان میں یہ بسے ہیں،
بلکہ آل فرعون نے جو کچھ چھوڑا تھا نا وہ بھی ان کے ان کے لیے ان کے حصے میں آ گیا، ان کے مال دولتیں اور ان کے جو محلات ہیں اور ان کے باغات وہ بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئے بعد میں۔ تو یہ کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ انبیاء، سورۃ سبا، ان میں یہ ذکر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ الحسنہ احسن کی مؤنث ہے، یہ احسن کی مؤنث، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ بہترین بات سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں اس سرزمین کے وارث بنا دیں گے، تمہیں حکومت دے دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر بیان فرمایا۔ ایک تو صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، یعنی جو کچھ فرعون اور اس کی قوم وہ کرتے تھے، ہم نے اس کو جو ہے نا برباد کر دیا۔ دمرا یدمر تدمیراً، برباد کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے ہے یہ سارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تلقین کی تھی نا ان کو صبر کی، تو اس پر انہوں نے عمل کیا تھا۔ پھر دوسرا ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو، تو اللہ سے مدد بھی مانگتے رہے اور صبر بھی کیا انہوں نے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ہلاک کر دیا اور ان کا ان کو وارث بنا دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور اس جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، یہ یعنی جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے ان کا بھی ان کو وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے بھی ویسے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ جو ہے نا ادھر چلے گئے تھے مصر میں، کیونکہ اب تو دشمن ان کا وہ تباہ ہو گیا تھا، برباد ہو گیا، اب کوئی خوف نہیں تھا ان کو۔ وہاں عوام تھے کچھ، یعنی عامت الناس سمجھ لگی نا، فوج مار دی اللہ تعالیٰ نے، فوج جن کی وجہ سے وہ ظلم ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عزت دی ان کو۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا۔ مجاوزت، یہ جو ہے نا ادھر سے سمندر سے پار آگے جا رہے تھے یہ بنی اسرائیل، تو ادھر راستے میں دیکھا کہ ایک قوم تھی، وہ اپنے جو ہے نا بتوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ یعکفون علی اصنام لہم، یعنی اپنے بتوں پر وہ جمے بیٹھے تھے۔ عکف یعکف، کسی جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، اسی سے اعتکاف لفظ بھی ہے نا کہ آدمی وہ معتکف کے اندر جانا، جم کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی الہ مقرر کر دے، الہ بنا دے۔ کما لہم آلہہ، جیسا ان کے الہ ہیں، جس طرح ان کے الہ ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کرتے ہو، نادانی کرتے ہو۔ ابھی تو بنی اسرائیل جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، ان کے اندر توحید بھی ان کو سمجھائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، استعینوا بھی کہا کہ اللہ سے مدد مانگی، ساری نشانیاں آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے کہ اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو تباہ کیا، ہمیں نجات دی۔ اس کا حق تو یہ تھا نا کہ اس توحید پر یہ پکے رہتے، اللہ کی توحید پر، لیکن پہلے سے ان کا جو تھا نا وہ کتنی مدت آل فرعون کے اندر رہے ہیں، یہ ادھر مختلف الہوں کی وہ عبادت کرتے رہے ہیں۔
پھر ان کے ذہن کے اندر اس وقت خیال آ گیا، حالانکہ اچھا واضح طور پہ علی وجہ البصیرہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید، لیکن پھر پرانا جو ذہن تھا نا وہ ادھر پھر جب دیکھا نا کہ قوم اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے تو وہ خیال آ گیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ کہنا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم جو ہے نا یہ جہالت نادان ہو، کہ ایسی بات نادان بندہ ہی کر سکتا ہے، عقل والا کوئی بندہ اس طرح کہہ نہیں سکتا۔ یہ سراسر جاہلانہ اور مشرکانہ مطالبہ تھا، یہ ان کا جاہلانہ مشرکانہ مطالبہ۔ تو ان کا ذہن جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے ہی بنی اسرائیل کے ذہن کے اندر، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑے تک پہنچنے کے لیے نیچے چھوٹے ہونے چاہیے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ جیسے ہے کہ بڑے تک پہنچنے کے لیے چھوٹے ہونا چاہیے، چھوٹے الہ، اس طریقے سے جو ہے نا وہ، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اِذْنَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو جو ہے نا یہ جہالت کہا ہے، حالانکہ ان کو تو یقین رکھنا چاہیے تھا اس بات پر کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ چلو یہ آیات ہو گئی ہیں 138 نمبر۔ اب ظہر کی نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو اذان دے دی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔